جب سمیرہ بات کر رہی تھی کہ ان کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے اور تیسرا موقع یہ تھا کہ جب پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی، تو اس وقت سمیرہ جب آپ بات کر رہی تھی تو مجھے گوس بمز آ رہے تھے اور میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ قمر المنور سے بھی ہم سوال کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے عابد لطیف صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ عابد لطیف صاحب، تقریباً 1 سال سے آپ کے ساتھ اسی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کی یہ جو مسلسل کامیابیاں ہیں، یہ فتح ہے، اب اس کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو جس طرح ہم اپنے جذبات شیئر کر رہے ہیں، میری زندگی کا شاید یہ وہ لمحہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ فخر پہلے کبھی محسوس نہیں کیا، پاکستانی ہونے پر، اس ملک کے اندر پیدا ہونے پر اور اپنی افواج کے اوپر۔ آپ یہ بتائیے کہ آج اس 1 سال مکمل ہونے پر اس فتح کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ تو آپ اپنے جذبات تو بتائیے گا عابد لطیف صاحب، لیکن سدرا میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ 1 سال سے ہم مسلسل عابد لطیف صاحب کے تجزیے سن رہے ہیں، تو عابد لطیف صاحب کو ہم اپنی سما فیملی ہی کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ مسلسل ہمیں یاد ہے کہ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ مسلسل 24 گھنٹے یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود رہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے، اپنے تجزیے بھی پیش کرتے رہے۔ تو عابد لطیف صاحب، جیسا کہ سدرا نے پوچھا آپ سے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ فار یور کائنڈ ورڈز۔ آپ نے ٹھیک کہا جی، 9 کی رات اور 10 کی رات تو میرا آپ کے سما اسٹوڈیو میں ہی ہماری رات گزری، ہم نے صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا سب کچھ نہیں کھایا۔ دیکھیے جی، بالکل یہ دیکھیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بہترین سے نوازا ہے جی، اور یہ مارکہ حق تو ایک مینیفیسٹیشن تھا ہماری اس جرنی کی جو ہم 47 سے چلتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے، میں خود آلموسٹ 27 ایئر جب فوج میں سرو کیا تو میں بہت سارے ہارڈ ایریاز میں رہا، آپریشن ایریاز میں رہا ہوں جی، جس طرح سارے فوجی رہتے ہیں، اور میں نے ہر جگہ پہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے جوانوں کو بالکل ایسے ہی دشمن کا مقابلہ کرتے دیکھا جیسا کہ مارکہ حق میں۔ تو یہ اسپرٹ اٹ ایکچولی لیوز آن، یہ ہمارے جینز کے اندر ہے، یہ ہماری قوم کے اندر ہے، اور یہ جو اسپرٹ ہے جی مقابلے کی، قربانی کی، اور یہ جو جذبہ ایمان ہے، آئی تھنک یہ ہماری بہت بڑی عطا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اور اس کی ڈیمانسٹریشن ظاہر ہے جی مارکہ حق بھی تھا، جس طریقے سے دشمن نے اگین مس کیلکولیشنس کی، اسٹریٹجک مس پرسیپشنس تھیں، اور اس کی ساری مس پرسیپشنس جو تھیں اس کا جواب اس کو مل گیا۔ تو آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1 سال کے بعد جی، یہ ایکچولی اس جرنی کو، اس اسپرٹ کو، اور وہ جو جذبہ ایمانی ہے، آئی تھنک اس کی تجدید عہد ہے، اور ہمارا ایکچولی ہر جو پاکستانی ہے وہ اسی جذبے سے سرشار ہے، کیونکہ ہماری قوم بڑی بہادر ہے۔ اگر فوج بہادر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بہادر ہے جی۔ قوم نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا، چاہے 65 کی وار ہو، چاہے وہ کارگل ہو، 71 کا ایشو ہو، کوئی بھی مارکا ہو، سیاچن ہو، کسی بھی طرح کا۔ اس میں بھی دیکھیے، میں جب یہ مارکا ہوا تو میں ایک تو جگہ بات کر رہا تھا جب یہ موومنٹ ہو رہی تھی آگے ٹروپس کی، تو جب لوگ جو یونٹس تھیں، آرٹلری یونٹس ایک بارڈر پہ گئیں، تو وہاں پہ رات کو ایمونیشن اتارنے کے لیے ٹرک سے پورے کا پورا گاؤں آ گیا۔ ایک آرمر ریجمنٹ کے سی او نے مجھے بتایا کہ وہ ساری رات اپنی لوکیشنز اور پوزیشن سیٹ کرتے رہے، لیکن ان کو صبح یہ خیال نہیں رہا کہ ہم نے اپنا ناشتہ وغیرہ کا بھی بندوبست کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے گاؤں والے ان کا سارا ناشتہ بنا کے لے آئے۔ تو یہ جو اسپرٹ ہے جی، اٹ لیوز آن۔ بالکل بات صحیح ہے کان صاحب، یہی تو وجہ ہے نا کہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ہم نے تو دیکھیں نا 1965 کے بارے میں صرف سنا ہے کہ جی لوگ بارڈر کی طرف بھاگتے تھے اور پھر ہماری افواج پاکستان ان کو کہتی تھی کہ جی آپ حوصلہ رکھیں، ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی جذبات آج ہم نے جو مئی کی جنگ ہے اس میں بھی وٹنس کیے ہیں۔ تو قمر المنور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سما کے سینئر رپورٹر ہیں۔ قمر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک یہ مارکہ حق۔ بتائیے گا کہ آپ کے کیسے جذبات ہیں، اور کیا آپ کی نظر میں وہ حکمت عملی تھی، وہ جذبہ تھا جس نے پاکستان کو آج یہ عظیم فتح دلوائی ہے؟ قمر صاحب جی بالکل، جس طرح آپ کے جذبات ہیں بالکل ویسے ہی میرے جذبات، اور میں کیونکہ فیلڈ میں تھا اس وقت بھی جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ واقعات ہو رہے تھے، تو میں مکمل طور پر اس وقت فیلڈ میں تھا۔ تو جو آپ کے الفاظ ہیں، جو سمیرہ نے بات کی، جو آپ نے بات کی، ان تمام کو میں اس وقت محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے ایک ٹاسک دیا گیا آفس کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ انڈین چینلز پہ بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام سہم چکی ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا جس ٹائم یہاں پر ڈرونز جو تھے وہ اڑ رہے تھے اور بڑا ویزیبل تھا، جو نظر آ رہے تھے، لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں مارکیٹس میں چلا گیا،
چاندنی چوک کمرشل مارکیٹ، راولپنڈی کی سپر مارکیٹ، میں ان مارکیٹس کے اندر تھا. آپ یقین کریں مجھے میں وہاں سے لائیو کیا اور لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جنہیں کوئی ڈر نہیں تھا، کسی قسم کا خوف نہیں تھا. اور اس کے بعد راولپنڈی کی بیس پر اطلاع آئی کہ وہاں پر کوئی میزائل آ کر گرا ہے. اب اس کے بعد میں وہاں موو ہوا، سمیرا میری کولیگ یہ بھی وہاں پر موو ہوئی. ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں کی لائٹس وغیرہ بند کر دی گئی تھی اور تھوڑا ڈر کا ماحول تھا کہ وہاں پر موومنٹ وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی. بہت سارے کوئی ایسی لائٹس نہیں جلانے دی جا رہی تھی، گاڑیوں کی لائٹس بھی بند تھی. لیکن اس کے بعد کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ ایک ریلی اس طرف آنا شروع ہوئی جس میں میں نے اس ٹائم جو کوٹ کیا تھا وہ 3 سے 4 ہزار لوگ من چلے نوجوان تھے جو اس بیس کی طرف آ رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور پھر انہوں نے اسی ریلی نے اس روڈ کے اوپر جو پرانا ایئرپورٹ والا روڈ ہے اور اس کے علاوہ ایکسپریس وے وہاں پر مارچ شروع کر دیا. اور وہ اتنے خوش تھے اور ان میں اتنا جوش تھا. آپ کو یاد ہے جب یہ فتح 1 میزائل چلا تھا تو وہ ویڈیوز بھی ہیں، لوگ کس طرح سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ میزائل چل رہا ہے. اور وہ تو یقین کریں ایسی پکچر ہے قمر صاحب کہ وہ تو اب ہماری نسلوں کے لیے ہے. یقین کریں کہ وہ پکچر دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی تو اصل پیغام ہے نا قمر صاحب. جیسے آپ نے بھی کتنی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ جی اوپر سے ڈرون گزر رہے ہیں لیکن مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. وہ ریلیوں کی صورت میں باہر نکل رہے ہیں، وہ تو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنا شرف سمجھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا قمر صاحب بس میں چونکہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے، مجھے ذرا اتنا بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنے سر کے اوپر سے ڈرون جاتے ہوئے دیکھے یا عوام کے سر کے اوپر سے جب ڈرون گزر رہے تھے تو کیا ذرا سا بھی اس چیز کا شائبہ تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ڈرون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جان سب کو پیاری ہوتی ہے قمر صاحب، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن وہ جذبہ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف پیدا ہوا کہ یہ خدا نہ خواستہ میری جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کے دل میں بھی آیا؟ میں آپ کو سچ یہ بات بتاؤں کہ میں اور میرا کیمرہ مین علی رضا ہم اس وقت جب نکلے تو ہم ایک ڈرون کو فالو کر رہے تھے. اور آپ یقین کریں ہم اس کو فالو، وہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم جو ہے اس طرف جا رہا تھا تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے کیونکہ ڈی ایس این جی کا پیک اپ ہو چکا تھا اور ہم موو کر رہے تھے دوسری لوکیشن کی طرف. کیونکہ پہلے میں اسلام آباد کے اندر میں نے لائیو ہٹ کی اور اس کے بعد میں نے راولپنڈی سے جا کے کرنی تھی. تو جس وقت ہم نے فیض آباد کراس کیا تو ہمیں ایک ڈرون جو ہے نظر، بلکہ 3 ڈرونز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے. تو جو ہمارا ڈرائیور ہے اس نے بھی یہ کہا کہ یہ لائٹ بھی جل رہی ہے، رات کا وقت ہے تو ڈرون ہے یہ. تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے کہ کچھ ویژولز کیپچر کر لیے جائیں. لیکن جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو فوڈ سٹریٹ ہے. اب یقین کریں فوڈ سٹریٹ بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس کے سامنے ڈبل روڈ کی مارکیٹ ہے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے وہاں سے ہی لائیو ہٹ کی انسٹیڈ آف کہ میں کمرشل مارکیٹ جاتا، میں نے ڈبل روڈ کا جو ایریا ہے اسی کو چوز کیا اور وہاں سے لائیو ہٹ کی. I must say کہ ہمارے رپورٹرز، ہمارے پینلسٹ جو ہمارے پینل میں شامل ہیں، ہماری پوری سما کی ٹیم، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے کیمرہ مینز، ہمارے باسز، ہماری مینجمنٹ اور ہمارے اینکرز اپنی اپنی فیملیز کو گھر میں چھوڑ کر، جنگ کا ماحول ہے ناظرین سوچئے ذرا، اور اپنی اپنی فیملیز، بیوی بچے یہ سب گھر پر چھوڑ کے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو اس قوم کو کیا ہی ڈر، کیا ہی خوف. وہ کہتے ہیں نا کہ اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا. شاید بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے. وہ تو یہ قوم ہے جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ قوم یکجان ہو جاتی ہے، ایک ہی صف میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں